وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کا دوست انڈیا سے عمرہ کرنے کے لیے آنے والا ہے اور اس کے بڑے لوگ بھی ہیں، ایک ہی سفر میں ان کی طرف سے بھی آپ کا دوست عمرہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہوتا ہے، تو بہرحال آپ نے اس سلسلے میں تفصیلی معلومات چاہی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کے دوست اور احباب کو بھی خوش رکھے، اور ہم سب کو دینی معلومات حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی سفر میں کئی عمرے کرنا ثابت نہیں ہے، اور سلف صالحین سے بھی ایک سفر میں کئی عمرے کرنا، چاہے اپنی طرف سے ہو چاہے دوسرے کی طرف سے ہو، ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہوتا ہے، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی طرف سے کرے، چاہے اگر وہ اپنا عمرہ کر چکا ہے تو دوسرے کی طرف سے کرے، بہرحال ایک ہی عمرہ ایک سفر میں ہوتا ہے۔ قال ابن قیم رحمہ اللہ، ابن قیم نے ذکر کیا ہے وَلَمْ يَكُنْ فِي عُمَرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم عمرة واحدة خارجا من مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے ان عمروں میں سے کوئی بھی عمرہ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے ایک عمرہ کر لیا ہو پھر تنعیم گئے ہوں یا حل گئے ہوں اور وہاں سے آپ نے کوئی عمرہ کیا ہو، جس طرح سے آج بہت سے لوگ کر رہے ہیں، کما يفعل كثير من الناس اليوم، آج بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَتْ عمرہ كلها داخلا الى مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عمرے ہوئے وہ مکہ میں داخل ہوتے وقت، یعنی جب مکہ آئے تو آپ نے ایک عمرہ کیا۔ وقد اقام بعد الوحی بمکہ 13 سنۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ میں 13 سال تک قیام کیا ہے، اور 13 سال مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ اپنے گھر سے تنعیم یا حل کی طرف گئے ہوں، وہاں سے عمرہ کی نیت سے آئے ہوں اور آپ نے عمرہ کیا ہو۔ فالعمرۃ التي فعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشرعها ہے عمرۃ الداخل الی مکہ، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے اور آپ نے مشروع قرار دیا وہ یہ تھا کہ مکہ میں جب داخل ہو تو عمرہ کرے، مکہ میں جب داخل ہو تو عمرہ کرے۔ لا عمرۃ من کان بها فیخرج الی الحل لیعتمر، اس کے لیے نہیں جو مکہ کے اندر ہے اور وہ حل کی طرف جائے اور عمرہ کر کے آئے۔ وَلَمْ يَفْعَلْ هَذَا عَلَى عَهْدِهِ أَحَدٌ قَطُّ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسی نے ایسا نہیں کیا، الا عائشہ، سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ ایک وہی ام المومنین عائشہ ہیں جنہوں نے تنعیم جا کر عمرہ کیا ہے، صرف وہی۔ زاد المعاد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 یہ اسی طرح سے شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا، بعض الناس یاتی من مکان بعید لہدف العمرۃ الی مکہ ثم یعتمرون ویحلون ثم یذهبون الی التنعیم ثم یؤدون العمرہ یعنی فی سفرۃ عدۃ عمرات فکیف ھذا، کہ ایک ہی سفر میں بہت سے لوگ کئی عمرے کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فاجاب هذا بارک اللہ فیک من البدع فی دین اللہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے کیا کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کے دین میں بدعت ہے، لأنہ لیس احرص من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا من الصحابہ، کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے زیادہ نیکی کا حریص اور خواہش مند نہیں ہو سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عمرہ ایک سفر میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر میں مکہ میں داخل ہوئے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کما نعم جميعا دخل مکہ فاتحا فی آخر رمضان، آخری رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ وبقیت 19 یوما فی مکہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دنوں تک مکہ میں رہے۔ ولم یخرج الی التنعیم لیحرم بعمرہ، اور تنعیم کے پاس نہیں گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ سکے۔ وکذلک الصحابہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی ایسا نہیں کیا کہ ایک عمرہ کر لیا دوسرا عمرہ کرنے کے لیے تنعیم پہنچ گئے۔ فتکرار العمرہ فی سفر واحد من البدع، بار بار عمرہ کرنا ایک سفر میں بدعت ہے۔ لقاء الباب المفتوح 28:121۔ وقال الشيخ الألباني رحمه الله الإحرام عمرة من التنعيم حيث أحرمت منه عائشة رضي الله تعالى عنها،
کہ تنعیم سے عمرے کا احرام باندھنا ایسے جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے باندھا. فہذا حکم خاص بعائشہ ومن یکون مثلها، اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے خاص تھا اور اس کے لیے خاص ہے جو انہی کی طرح ہو. وَأَنَا أُعَبِّرُ عَنْ هَذِهِ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ بِأَنَّ عُمْرَةُ الْحَائِضِ، اور میں اس عمرے کی تعبیر یا اس کا نام دیتا ہوں عمرۃ الحائض. تنعیم سے عمرہ کرنا کیا ہے؟ عمرۃ الحائض ہے. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے مردوں کو جن کو حیض آتا ہے، صرف انہی کے لیے تنعیم سے عمرہ کرنا ہے. بہت بڑی بات ہے، ہم غور کریں ان باتوں پر. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة يعرف بسرف دخل عليه رسول صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال لها ما لك تبکین. پوری تفصیل ہے. شیخ ناصر الدین الالبانی نے بھی اس کو بدعت میں شمار کیا ہے اور تنعیم سے عمرہ کرنے کو عمرۃ الحائض کہا ہے. کیا کہا ہے؟ عمرۃ الحائض. اب مرد کو تو نہیں حیض آتا ہے نا، یہ غور طلب مسئلہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے. بار بار ایک سفر میں عمرہ کرنا درست اور صحیح نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ملک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے آتے ہیں، پہلا عمرہ کر لیے اور اس کے بعد مدینہ جاتے ہیں. مدینہ سے واپسی میں احرام باندھ کر کے آئیں اور دوسرا عمرہ کریں، اس لیے کہ یہ دوسرا سفر ہو گیا. پہلا سفر جو تھا اس میں ایک عمرہ کر لیا، پھر دوسرا سفر مدینہ سے مکہ کے لیے اس کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی سنت کی پیروی کرنے کی ہم سب کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.